اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ سورۃ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے پہلے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک مومنوں کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، یہ دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے، ساتھ شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ نصرنا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو مدد نظر تو نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے اگر کوئی مومن ہو۔ مومن ہو تو اللہ اس کا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے وعدے پورے کرو، بے شک تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وعدے کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں جتنی کہ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ بلکہ بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہے اور وعدہ پورا کرنا اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی وعدہ توڑ دے تو پھر دوسری مرتبہ اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اگر اس کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ مومن دوبارہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ جنگ بدر میں جو 70 قیدی قید کیے گئے مشرکین مکہ کے، کفار کے قیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں نے جو 70 قیدی قید کر کے لائے گئے ان میں ایک قیدی تھا ابو عزہ، عمرو بن عبداللہ الشامی۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عیال بڑا ہے، میرے گھر کی فیملی بڑی ہے، حضور میں تو ان کے لیے کوئی اناج کا بندوبست کرنے گیا تھا، کاروبار کے لیے گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زبردستی مجھے پکڑا اور جنگ میں لے کے آ گئے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ہم تجھے معاف کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ تو ہم سے وعدہ کر کہ آئندہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ آئندہ میں مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ غزوہ احد میں وہ آدمی پھر دوبارہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ غزوہ احد میں صرف ایک ہی قیدی گرفتار کیا گیا، وہ یہی تھا ابو عزہ۔ اس نے پھر منت سماجت کی اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے زبردستی لے کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا – مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، 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 2 مر
مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈانگ نہیں کھاتا۔ دھوکہ تو نے ہمیں جو دینا تھا وہ دے دیا، اب آپ پہ ہم اعتماد نہیں کریں گے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اب مکے میں جا کے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن اڑانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رحمت للعالمین پیغمبر نبی وہ جو دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے خلاف اتنے سخت ہیں، یہ اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگوں کے خلاف اگر کوئی نہیں اٹھے گا تو پھر وہ لوگ کسی ایک کو اذیت نہیں دیتے، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہزاروں لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور پھر وہ تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ مومن وعدہ خلافی کرے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں، مومن کی نہیں، منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ہے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری نشانی ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تیسری نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اور مسلمانوں میں 2 طبقے ہوتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مجلس میں بھی مسلمانوں کے 2 طبقے تھے۔ ایک وہ تھے جو سچے مسلمان تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی ذوالنورین، حیدر قرار شیر خدا جیسے، حضرت طلحہ زبیر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، وہ جو جان نشاور کرتے تھے۔ اور ایک طبقہ تھا عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، وہ لوگ تھے جو وعدہ خلافی کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسلمان جو بھولے بھالے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بچتے رہنا، مسلمان بھی ہیں کچھ منافق بھی ہیں، ان کی پہچان کروانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں کسی سے دھوکہ نہ کھانا، تجھے کوئی دھوکہ دے اور تم کہو کہ یہ مسلمان ہے، نہ، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اے لوگو سن لو، ہم فیصلہ کریں گے لوگوں کے کردار پر، ہم کسی کی سوچ فکر اور کسی کے یقین پر اور کسی کی دل کی آرزو پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دلوں کے حالات جانتے تھے، ان پر اللہ وحی بھیجتا تھا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب صرف ہم تمہارے کردار پر فتویٰ دیں گے، ہم فیصلہ کریں گے جو تم نے کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی شک و شبہات کے دروازے ہی بند کر دیے۔ کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے ونڈ کر دی ہے، پنجابی میں سے کہتے ہیں ونڈ کرنا، ونڈ کر دی ہے، رستے جدا جدا کر دیے ہیں مسلمانوں کے اور منافقوں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ نشانی دیکھو تو اس کو مسلمان نہ سمجھنا، تمہیں خبر مل جائے گی کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ وہ کون سے؟ منافق کی نشانی پہلی کیا ہے؟ وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹا ہوگا۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے گا۔ اس کے پاس کوئی عہدہ بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا خزانچی ہو سکتا ہے، وہ کسی مدرسے کا خزانچی ہو سکتا ہے، وہ کوئی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہو سکتا ہے، وہ یو سی کا چیئرمین ہو سکتا ہے، وہ ایم پی اے ایم این اے، وہ تھانے دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نظر میں رکھنا، اس کو مسلمان نہیں سمجھنا، ورنہ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔
لوگ کیا کہیں گے، مسلمان ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ نا بھائی، مسلمان ایسا کام نہیں کرتے جو کرتے ہیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو امانت میں خیانت کرے، جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حرف حرف آخر ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرف کے بعد، ان کے جملے کے بعد کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ ہمیں حق حاصل ہی نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی تشریحات کریں، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے۔ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر قرآن کی آیت آ گئی، بس بھائی، اب قرآن کی آیت آ گئی، اس کے آگے کوئی دلیل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث آ گئی، بس بھائی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو بڑے بڑے سر جھکا جاتے، یہاں بڑے بڑے سر جھکا جاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک محفل میں نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک حدیث بیان فرمائی، جب